بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی زیارت کی۔ آج میں نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرما رہے ہیں کہ آج میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نامہ مبارک کی زیارت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر کے نام ارسال فرمایا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کی وہ مہر بھی تھی جس میں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سب کے ذہن میں مہر کی نبوت ہوگی تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادب دیکھو کہ مہر پر پہلے اللہ کا نام لکھا ہے، پھر رسول لکھا ہے، سب سے نیچے محمد لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ نہیں کہنا چاہیے ان پڑھ تھے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ کہنا چاہیے پڑھے لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، امی تھے۔ اور جو کافر بھی، کھول کر بیٹھیے گا، جو کافر بھی قرآن پاک کو سمجھے گا تھوڑا سا تو اسی وقت کلمہ پڑھ لے گا کہ یہ کہاں سے آئی باتیں، یہ اس کے دل میں بھی آواز آئے گی کہ آسمان سے۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے چیلنج آ گیا کہ 10 صورتیں نہیں، 10 آیتیں نہیں، ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ تو اللہ کو تو معلوم تھا قیامت تک کہ کون کون سے چیمپئن سائنسدان، پتہ نہیں کون کون سے شاعر انگریز کے بچے بھی آئیں گے، لیکن عرب کے بھی کتنے یہودیوں کو عربی کیسی آتی ہے، ہم اور آپ حیران ہو جائیں ایسی عربی آتی ہے جو وہی پلے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر قرآن پاک میں آ گیا کہ خالی کرو یہود و نصارہ کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں پھر تو آگے تو اتنی سختیاں تھی کہ پوچھو مت۔ تو جزیے کے بعد بھی جو دیتے تھے تو عربی تو ان کو بھی آتی تھی نا، لیکن یہ ادب، سبحان اللہ۔ دیکھو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کہ اپنا نام نیچے رکھا اور اللہ کا نام اوپر، پھر لکھا من محمد عبداللہ و رسولہ۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ ہے نبی کی عبدیت اور فنائیت کہ اپنی عبدیت کو رسالت پر مقدم فرمایا کہ محمد پہلے اللہ کا بندہ ہے، بعد میں رسول ہے۔ پھر شاہ مصر کو کس شان بے نیازی سے خطاب فرمایا، السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ آپ حیران ہوں گے، وقت بہت کم ہوتا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جس نے حج کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 500 علماء حضرت مجدد کی باتیں لکھتے تھے مختلف جگہوں پر۔ جس نے حج ساتھ کیا، رات دن ساتھ ہوتے تھے۔ آگے سننا، جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان پورا کرتے تھے نا تو عربی زبان میں تیار باس، سوچو عربی کیسی ہوگی اس کی، کاش کہ اللہ میرے دل میں اتار دے کہ عربی کیسی ہوگی۔ پیسے تک ان کے پاس ہوتے تھے۔ حضرت تھانوی میں مختصر بتاؤں گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے وظیفے میں اضافہ فرما دیں، تو حضرت مجدد نے فرمایا آپ کے پاس تو حساب کتاب ہے، کہیں گنجائش بنتی ہے، میں پیسے لیتا ہوں۔ دماغ آؤٹ ہو گیا، اب تفصیل کا موقع نہیں۔ اتنا ستایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس طرح لکھتا تھا السلام علی من اتبع الہدی، مسلمان کو لکھ رہا ہے اللہ والے کو، اور گالیاں پتہ نہیں کیا کیا۔ آخر پریشان ہو کر الزامات، حضرت مجدد نے رسالہ لکھا، ایک مودی مرید جو میں 32 سال سے تلاش کر رہا تھا، رسالہ نہیں ملا مجھے۔ پھر یہ جو 150 پتہ نہیں 100 جلدیں کتنی ہے جو ملتان میں ادارہ تالیفات اشرفیہ نے چھاپی، اس میں یہ رسالہ ملا۔ آپ حیران ہوں گے، وہ خطوط تک حضرت مجدد نے چھاپ دیا، یہاں تک لکھا کہ ہمارے علاقے میں آپ آئیں گے نا تو پیروں پر چل کے نہیں جائیں گے۔ جو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پیاروں کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن پاک میں سود خور کا اللہ سے اعلان جنگ ہے، یا اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ مناسبت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن برائی وغیرہ اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسری حدیث قدسی ہے کہ جس طرح شیر کو اپنے بچے کے لیے غصہ آتا ہے نا، اس طرح اللہ کو ایسے لوگوں کے لیے غصہ آتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہوئی، پاگل ہو گیا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دی، سارا دین بھول گیا۔ قرآن پاک مطلب کیا کیا تھا جو نہیں بھولا، وہ نماز تک چھوڑ دی، مطلب مسجد سامنے، داڑھی بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس لیے بھائی
بالکل خاموش ہی رہنا چاہیے. آج یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اصولاً تو جمعرات کو بتانا چاہیے لیکن آج بتا رہا ہوں. ہمارے دوست آئے کہ مشورہ روم میں ایک صاحب آئے ہیں میرے تعلق والے کے ساتھ مدرسہ کھولنا ہے، اس کے بارے میں اوپر نیچے اور یہ. میں نے کہا بھائی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے حضرت والا نے الحمدللہ ہمارا برین واش کر دیا کہ قرآن پاک میں 5 دین کے شعبے ہیں، سب شعبوں سے محبت کرو، سب کے لیے دعائیں کرو، خدا را نہ غیبت کرنا نہ سننا، کیونکہ سارے دنیا کے علماء جس شعبے کے لیے فرمائیں اب زیادہ مت بولو. میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہا اصل میں جو غرفت السالکین کے برابر والا گھر ہے نا وہاں وہ مدرسے کھولنے کی اجازت پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تو اجازت، وہ بھی صاحب آ گئے، محتمم صاحب بھی گلے لگائے اٹھ کر. میں نے کہا بیٹھیں تشریف رکھیں بھائی. کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مدرسے کے سامنے مدرسہ کھل جائے تو. میں نے کہا اللہ کرے پوری لائن بن جائے. ہم تو دعا 5 شعبوں کے لیے بھی کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا دے کہ دنیا میں ہر کونے پر مسجد مدرسہ خانقاہ بن جائے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. کہا لیکن کچھ بھی نہیں ہے. مٹھائی کی دوسری دکان کھولے تو آپ کو غم ہوگا، خوشی ہوگی، تیسری چوتھی پانچویں آپ اہل حق کے ہیں. اس کے برابر میں یہ پھڈے باز آیا تھا اور وہ قوالیاں اور اتنا بڑا پتہ نہیں کیا کیا حالات، آنا لوگوں کا دیکھیں یا کچھ عرصے کے لیے. اب کہاں ہیں؟ اگر اسی گھر کے اندر کوئی ایسا آ جائے، پھر اسکول آ جائے، پھر یہاں قریبی میں اشارہ نہیں کروں گا، بدکار عورتوں کا مسئلہ ہے، وہ ہو جائے تو. کہ اصل میں ایک بات ہے نا، بچے شور بہت کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو ہمارے کو کیا وہ شور تھوڑی، وہ تو قرآن پاک کی آواز ہے. میں نے کہا آپ اگر اجازت دلا دیں گے لینڈ لارڈ سے تو میں بیچ کی کھڑکی کٹوا لوں گا تاکہ وہاں سے قرآن پاک کی آوازیں ہمیں آتی رہیں. میں نے کہا بھائی انشاءاللہ تعالی جب تک آپ کی ترتیب بنے، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے لائق قائم ہم حاضر ہیں. یہ اس بات پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو مسئلہ ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے میں، تو وہ جمعرات میں کئی علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو اسی بہانے سے یہ بھی ہو جائے گا جیسے ہمارے بزرگوں نے طریقہ کیا ہے. اب ایک دوسرے کو گلے لگائے. ایک جنازے کے 4 آدمی اٹھا کر جا رہے ہیں. اب تفصیل پھر وہ بات آ رہا، تفصیل کا موقع نہیں. 5واں آئے گا تو خوشی یا غم، 6واں آئے گا تو 7واں آئے گا تو 7واں آئے گا. خوش ہونا چاہیے کہ بھائی یہ نیا مدرسہ کھلا ہے، وہاں آپ دیکھ لیں ذرا ہمارا بوجھ کاٹنے کے لیے کوئی ساتھی آ گیا. کوئی دین کا کام جب شروع ہو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ساتھ بٹانے والا آ گیا، کوئی ساتھی بھائی بوجھ اٹھانے والا کوئی آ گیا. یار کیا لکھا ہے آگے کیا بتاؤں. یعنی اسلام ہے، سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرے. یعنی ابھی تم بوجہ کفر کے ہمارے سلام کے قابل نہیں ہو. ہمارا یہ سلام یعنی دعائیں مشروط ہے تمہاری ہدایت کے ساتھ. مکہ کا وہ یتیم بچہ جس کے پاس نہ فوج نہ لشکر، مصر کے بادشاہ کو لکھ رہا ہے کس حوصلے اور شان بے نیازی کے ساتھ شاہوں کو السلام پیش کر رہا ہے کہ کوئی لمبے چوڑے القاب آداب بھی نہیں لکھے. بادشاہ کو جناب قبلہ بات پتہ نہیں کیا کیا. آگے صرف 2 لفظ اسلم تسلمہ، اسلام لیا سلامتی پا جائے گا. اس شخص میں جو یتیم اور امی تھا، شاہوں کو اس شان سے خطاب کا حوصلہ کیسے آ سکتا تھا؟ اگر وہ اللہ کا نبی نہ ہوتا تو یہ حوصلہ ناممکن تھا. محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت تصدیق کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی وافی ہے. واہ 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 کیا جملہ ہے. لکھو بھائی اسے جمعرات کے لیے بھائی، ہے نا، صفحہ نمبر 167 167. قلم ہے پرچہ نہیں ہے، پٹائی کرو اس کی. کیا مجھے تو مزہ آ رہا ہے الفاظ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتی تصدیق کے لیے ایک واقعہ ہی کافی وافی ہے، لیکن ان آنکھوں کے لیے جو دیدہ مجنو رکھتی ہوں. جیسے وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنو لیلا کالی تھی، مجنو پاگل ہو گیا تو خلیفہ نے بلایا اس کو. گفت لیلا را خلیفہ کہاں توئی کستو مجنو شد پریشان و غوی، کیا تو وہی لیلا ہے جس پر مجنو دیوانہ اور فریفتہ ہو گیا ہے؟ از دیگر خوبات تو افزون نہیں تھی، مجھے تو تجھ میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، کالی کلوٹی کوئی خوبی نظر نہیں آتی. تو لیلا نے کیا جواب دیا؟ گفت خاموش کہ تو مجنون نہیں تھی، خاموش ہو جا خلیفہ کہ تو مجنون نہیں ہے. ہاں لیلا نے کہا خاموش ہو جا کیونکہ تو مجنون نہیں ہے. دیدہ مجنو گر بدے تورا، دیدہ مجنو گر بدے تورا، ہر 2 عالم بے خطر بدے تورا. واہ، اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھیں ہوتی تو میری محبت میں دونوں عالم تیرے نزدیک بے قدر ہو جاتے ہیں. اور حضرت فرماتے دیدہ عاشق اگر بدے تورا، مولا کا عاشق
یہ ہر دو عالم بے قدر پورے دنیا کی تجھے لڑکیاں اور فیس بک اور یوٹیوب اور لعنتی کام سب تمہاری نظر سے گر جاتے ہیں. آدمی گناہ کر لیتا ہے نا تو کیا ہو گیا؟ گندے ہیں، گندا کام کیا تو اب پاک تو ہونا. اللہ میں نالائق ہوں، نالائق کر لی، اب آپ میرا نہ ہٹا کے لائق بنا دیں. پھر کیا ہے، آدمی کی داڑھی تک لوگ کاٹ لیتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ باغ چوری ہوا ہے نا، کھیت تو سلامت ہے، پھر آتے بھی نہیں ہیں. میں گندا ہوں. ابھی ایک شخص باہر کھڑے تھے، میں نے کہا باہر کیوں کھڑے، اندر نہیں آ رہا ہے. میں نے خود آدمی بھیج دا، میں نے کہا مجھے تو حالت پتہ ہے. کہا میں اندر نہیں آ رہا ہوں، میں گناہ گار ہوں، اتنے عرصے سے آیا نہیں ہوں. میں نے کہا یہاں ہوں. میں نے بھائی میں گناہ گار ہوں. اس سے پوچھا، ان سے پوچھا آپ گناہ گار ہیں؟ سب نے کہا ہاں. آپ گناہ گار ہیں؟ آپ سب بتاؤ آپ گناہ گار ہیں؟ میں بھی ہوں، کیونکہ کلو بنی آدم خطا میں بھی آ جاتا ہوں. لیکن میں نے کہا بابا خیر الخطائین بھی تو ہے حدیث پاک میں. خیر الخطائین کون ہے؟ کہ جتنا گناہ ہوا توبہ کر لے. اب بتاؤ تم. پھر اٹھ کر گلے بھی لگائے الحمدللہ، تاکہ دل میں یہ نہ ہو کہ صرف زبانی بات کر رہا ہے. میں زبانی کی بات کیا، حدیث پاک ہے. لیکن یہ دور ہو جاتے ہیں نا، یہ خطرناک معاملہ ہے. پھر شیطان پورا دبوچ لیتا ہے. لیکن جب آ گئے تو خلاص. اب شیخ سے سیکھیں اللہ کی معافی. جو آپ کا شیخ ہو، جس سے آپ کی مناسبت ہو، اس سے سیکھیں. کہ آدمی کتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نام کی فرصت نہیں ہے. مر جائے گا پھر کیسے دھندا چلے گا، پھر نوکری کیسے چلے گی، گھر کیسے چلے گا. تو رزاق ہم ہوئے کہ ہمارے مرنے کے بعد فاقے آ جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، قید پڑ جائے گا گھر میں. یہ چیز بری ہے. دنیا بری نہیں ہے، دنیا کو دل میں بسا لینا برا ہے. دنیا جب بری ہے جب اللہ کو ناراض کیا جائے. بھائی آپ کون سی دکان کھولیں گے جس میں لڑکیاں نہیں ہوں گی؟ چلو آپ جا کے میک اپ کا دکان نہیں کھولنا. جیسے میرٹ روڈ پر تھا کوئی مسئلہ، اور پھر جس طرح رویا تھا، چیخیں ماری تھی اس کے بچوں نے، جس طرح لڑکیوں کے چکر میں گڑبڑ کی تھی. لیکن چلو آپ کا بیوٹی پارلر کا دکان ہے، چلو بھائی بیوٹی پارلر توبہ ہو تو جائز ہی نہیں. آپ کا میک اپ کا دکان ہے تو آپ کا تجربہ تو وہی ہے. اب آپ شیخ سے ڈرتے ہو کہ شیخ آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ جو ہے نا دکان بند کر دیں. نہیں بھائی، آنا جانا رکھو. کس طرح دعائیں مانگیں کہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بیوٹی پارلر کا سامان والا کوئی بیٹھا ہوا ہے، مجھے وہ شخص یاد آ گیا جو چیخیں مار کے رویا تھا، خود بڈھا لڑکی کے چکر میں آ گیا. اب کیونکہ اس کے پاس تھا امپورٹڈ سامان، وہ بیوٹی پارلر کی عورتیں لینے آتی تھی یا بدکار عورتیں لینے آتی تھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے. بس تباہ ہو گیا، داڑھی کٹ گئی. ہمارا تو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ رویا تھا بلک کر، وہ مجھے یاد ہے. اولاد اگر لڑکیوں کے چکر میں اب جو بے پردہ عورت ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن بیوٹی پارلر والی کیسے ہوگی؟ بدکار عورت کیسے ہوگی؟ بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے. اب وہ ترکیب پوچھنی ہوتی ہے کہ کرنا کیا ہے. حضرت صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے اجازت یافتہ میرے خاص دوست تھے. ان کی سونے کی دکان تھی. سونا زیورات. مرد آئیں گے، سانڈ آئیں گے یا عورتیں آئیں گی؟ عورتیں آئیں گی. ایسا اللہ نے ان کو جذب کیا، ایسے ماشاءاللہ ترقی کی. حضرت والا سے عرض کیا کہ میں تباہ ہو جاؤں گا. پہلے تو خیال نہیں تھا، میں اب دکان بیچ کر دوسرا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں. میں خبردار، آپ کو کس بات کون سے کام کا تجربہ ہے؟ کا سونے کا. والد صاحب سونا، دادا سونا. فرمایا امتحان کبھی ایسا آتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. آپ کے یہاں تنخواہ کتنی ہے کاریگر کی؟ جو سیلز مین کی تنخواہ کتنی ہے؟ 30,000. آپ اس کو 50,000 دو، اور کمیشن سے کچھ کمائی سے کچھ کمیشن دو. نہ چوری کرے گا نہ گڑبڑ کرے گا. اب عورتیں زیور پہن کر حضرت صوفی شمیم صاحب کو میں کیسے لگ رہی ہوں، جب آپ نے شوہر کو دکھا کیسے لگ رہی ہوں، شرم نہیں آتی؟ اکیلی گھسی چلی آتی. میں کیسے لگ رہی ہوں؟ تو شوہر کے لیے زیور بنا رہی ہے یا دکاندار کے لیے بنا رہی ہے؟ تو ماشاء اللہ الحمدللہ وہ زیادہ وقت حضرت کو اتنا دینے لگے کہ ہر سفر میں ساتھ. 8 سفر میں 2 میں چلاؤں گا، وہ 8 میں 8 ماشاء اللہ تھے. حتیٰ کہ آخری وقتوں میں سارا انتظام وہی کرتے تھے ماشاء اللہ. تو اس لیے جذبات ہی نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے، شیخ سے رابطہ مضبوط کرنا ہے. اور ون وے. حضرت والا ری یونین ایک جگہ ہے، فرانس کا جزیرہ ہے. حضرت والا کے دانت میں تکلیف ہوئی تو حضرت کے مرید تھے، وہاں گئے. تبلیغ میں وقت لگایا ہوا، اور مزہ یہ کہ اصلاح کا بھی معاملہ. حضرت گئے تو ایک لڑکی کا یہاں سے جبڑا پکڑا ہوا تھا اس نے، ڈاکٹر صاحب نے. جو ایسے جگہ تھی وہ حضرت والا جلدی پیچھے ہٹ گئے. بعد میں وہ حضرت والا آئے تشریف لائے، فرمایا علاج بعد میں،
آپ کا جبڑا پکڑنا ضروری تھا؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بتاؤ. کہ نہیں. فرمایا تبلیغ کا کام زندگی بھر آپ کر رہے ہو, شیخ سے بھی جڑے ہوئے ہو, 2 نشے آپ کو اللہ نے اپنی محبت کے دیے ہوئے ہیں, اور یہ کام آپ کرتے ہو, حرام کام کرتے ہو. اور پھر بس رویا بہت. حضرت نے علاج کرایا, پھر آیا کہ میں اب کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا مجھے, اور کل کام ہی نہیں آتا. شیخ کہیں گے فٹ پاتھ پر بیٹھ جاؤں. فرمایا بھائی ایک خاتون کوئی تلاش کروں, کسی کو کہو لیڈی ڈاکٹر نہیں آ جائے, آدھا کروں. صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے پیٹ پہ پتھر باندھے, چٹنی روٹی کھاؤں. کہ حضرت یہاں کوئی ہے ہی نہیں خاتون. فرمایا تو پھر ایسا کرو, ہینڈ گلوز پہنو, دستانے, تاکہ تمہیں یہ مسئلہ نہ ہو, اور کسی کو ساتھ بٹھاؤ, اکیلے میں بدماشی نہ ہو, کسی کے ساتھ میں بدماشی نہ ہو. اور یہ کیوں تم نے کیا؟ ایمانداری سے سوچو, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور روزانہ 2 رکعت پڑھ کر صلاۃ الحاجات, صلاۃ توبہ, اے اللہ میں نے جو کمینہ پن کیا معاف فرما, جو میں نے کمینہ پن کیا مجھے پتہ نہیں چلا معاف فرما. اے اللہ میرے لیے غیب سے عافیت والا رزق عطا فرما. فرمایا یہ 1 ڈے ڈرائی کلیننگ سروس یہ بس اللہ تمہارے انتظام کرائیں گے خود ہی. دیکھیں اللہ سے رابطہ تو رہا نا, اس کی فکر کرنی چاہیے. ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود ان قصوں سے دنیاوی محبوبوں کی محبت بیان کرنا نہیں ہوتا, بلکہ ان دنیاوی قصوں اور مثالوں سے اللہ کی محبت کو سمجھاتے ہیں. ورنہ اللہ والوں کو ان سڑنے گلنے والی لاشوں سے کیا مطلب. لیکن کیونکہ مولانا جانتے ہیں کہ آج کل لوگوں کا مذاق خراب ہو گیا ہے, لوگ دنیا کی محبتوں کو تو سمجھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی محبت ان کے سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے مولانا پہلے مجازی محبت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ شوق سے پڑھیں. بعد میں مولانا ان مثالوں سے لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. جس طرح شکاری جب کسی چڑیا کا شکار کرتا ہے تو پہلے اس چڑیا کی آواز کی مشق کرتا ہے تاکہ چڑیا اس آواز سے فریب کھا کر جال میں پھنس جائے. اسی طرح مولانا اپنے مکہ میں بلند سے نزول کر کے لوگوں کی بولی بولنا شروع کرتے ہیں, مجاز کا جال لگاتے ہیں اور اس جال میں پھانس کر حقیقت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. دنیاوی حسن کی مثال دے کر حق تعالیٰ کے حسن و جمال کی طرف روحوں کو متوجہ کرتے ہیں. کیسے, یہ آگے معلوم ہوگا. فرماد عشق مولا کہ کم از لیلا بوت بوئے گشتن بہرے اولا بوت. کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کم ہے؟ ایک سڑنے گلنے والی لاش کی محبت میں تو دونوں عالم بے قدر ہو جاویں. حالانکہ قبر کھول کر اگر لیلا کی سڑی ہوئی بدبو والی لاش مجنوں کو دکھا دی جاتی تو اس عشق سے توبہ کر لیتا اور ہاتھ ملتا کہ ہائے زندگی کہاں ضائع کی. واہ میرے شیخ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.